دکھے دل سے 3 بدوائیں نکلیں۔ فرمایا کہ اے میرے پروردگار عالم، میں میرے جماعت کے لوگ میرے رفقا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے میرے خاندان کو ختم کیا، شہید کیا، اور مجھ کو بھی شہید کرنے کے در پہ ہیں۔ اے میرے پروردگار عالم، جو ہمارے مخالف ہیں ان کو حفظ کی دولت نہ دینا۔ دوسری بدوا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی، ہم لوگ جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے، میں خود نماز پڑھا کرتا تھا، ان لوگوں نے میرے خاندان کو شہید کیا اور مجھ کو شہید کیا۔ اے میرے پروردگار عالم، ان کو جماعت کی توفیق نہیں دینا۔ تیسری بدوا فرما دی کہ پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ تیرے محبوب ہمارے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ان کے نواسے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ہمیں یہ لوگ ان لوگوں نے ہم کو بے دردی سے شہید کر کیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو انہوں نے شہید کیا، میرے نانا جان کے روضے کی زیارت نصیب نہ کرنا۔ تین بدوائیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں کر دی۔ نمبر 1، قرآن مجید کی حفظ کی ان کو توفیق نہیں دینا۔ جتنے مخالف ہیں اس دور سے لے کر آج تک ان میں کوئی حافظ نہیں ہوتا۔ بظاہر تو کہتے ہیں کہ جی ہوتا ہے، آپ پوچھیں ان کا جو ہے ایمان ایسا ہے جس کو یہ لوگ تقیہ کہتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اس کو کہتے ہیں ان کو یہ لوگ تقیہ، یعنی جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے نہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مہدی علیہ السلام جب آئیں گے غار سے وہ قرآن لے کر آئیں گے۔ اصلی قرآن تو غار میں ہے۔ ایک واقعہ ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے، حیدرآباد کی بات ہے۔ یہی چرچا آج کل تو نہیں ہو رہا، بہت کم لوگ ہیں جو بتاتے ہیں۔ ہر جگہ یہ چرچا تھا کہ ان لوگوں میں حافظ نہیں ہوتے، جو اہل تشیع ہیں ان میں حافظ نہیں ہوتے۔ یہ تو بظاہر محبت ظاہر کرتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اہل بیت کی، لیکن ان کے دل میں کوئی محبت نہیں، خالی جو ہے محبت کے نعرے ہیں، محبت بتاتے ہیں، لیکن ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے جان سجدے میں دی، یعنی نماز پڑھ کر دی۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو بتائیے۔ تو چرچے تھے کہ ان میں حافظ نہیں ہوتا۔
تو بڑی کوششوں کے بعد ایک جید حافظ حیدرآباد کے، انہوں نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ ہماری طرف سے آپ کو چلنا ہے، بتانا ہے کہ جو ہے ہم میں حافظ ہوتے ہیں۔ اب ان کو پیسوں کی لالچ دی، وہ بیچارے پھسل گئے آگے ان کے چکر میں۔ اب اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے پاس حافظ ہوتے ہیں، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو چنانچہ بات طے ہوئی علماء میں، ایک دن رکھ دیا جائے اور بلایا جائے۔ علماء جمع ہوئے، ان کے بھی لوگ ان کے بھی لوگ، ادھر کے بھی علماء، سنی علماء جمع ہوئے اور یہ بلایا گیا۔ حافظ صاحب آئے، بیٹھے، ان میں سے ایک مولانا نے خیر خیریت کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ حافظ ہیں؟ بولے ہاں جی، میں تو بالکل جید حافظ ہوں، اتنے میں نے تراویح سنا چکے ہیں، جید حافظ۔ آپ شیعہ ہیں؟ بولے جی ہاں میں شیعہ ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالیاں دیتے ہیں، ان کا تبرہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے؟ کہنے لگے جی ہاں پتہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر شروع ہو جائیے۔ جید حافظ اس زمانے کی۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ شروع کیجئے تو کہتے ہیں ایک زبان پر ایک لفظ قرآن مجید کا نہیں نکلا، کیونکہ خلفائے راشدین کو، صحابہ کرام کو اس نے جس طرح سے شیعہ گالی دیا کرتے تھے اس طرح گالیاں دینا شروع کر دیا۔ اندازہ لگاؤ دوستو، ہمارے بیچارے مسلمان ان کا ماتم دیکھنے جاتے ہیں، وہ بی کا علم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمیں شرم آنا چاہیے جو اصحاب رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو، جو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو گالیاں دی، ہم ان سے جا کر ان کے پاس جا کر ان کا دیدار کرتے ہیں، ان کے میلے میں جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بددعا کو قبول فرمایا۔ ان میں کوئی حافظ نہیں ہوتا جو پکے رافضی ہوا کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آپ کے اوپر بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حفظ کی توفیق قرآن مجید کے اٹھا لی۔ دوسری بدعا، جماعت سے نماز کی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں، میں تو کئی مرتبہ دیکھا ہوں، سعودی عرب میں ہفتے میں ایک بار بس نکلتی ہے عمرے کے لیے،
کہیں اگر ٹھہرنا ہوتا، نماز کے لیے رکنا ہوتا تو کچھ لوگ جو وہاں پر بھی رکتے اور جو جماعت ہوتی رہتی اور کچھ لوگ جو ہے علیحدہ نماز پڑھتے۔ آپ بولیں گے آپ کو کیسے پتا؟ یہ وہی لوگ ہیں، کیسے پتا؟ وہ لوگ نماز پڑھتے وقت ٹھکری رکھتے ہیں، ٹھکری نہیں ملی تو ٹشو رکھتے ہیں، تو ٹشو رکھ کے سامنے ٹشو رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ ان کو جماعت کی توفیق نہیں ہے۔ اور تیسری بدعا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فرما دی، فرمایا کہ پروردگار عالم میرے نانا کے روضے اقدس کی زیارت ان کو نصیب نہ ہو۔ حج کو عمرے کو گئے سو والے جو مدینہ پاک میں گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ غور آپ نے کیا ہوگا، کسی نے جو گئے ہوں گے، یہ لوگ جنت البقیع کی طرف گروپ کے گروپ بیٹھ کر روتے ہیں، لیکن روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہیں کہ جو ہے وہاں پر تو صدیق اکبر اور عمر فاروق ہیں، اس لیے ہم نہیں جاتے، اس لیے ہم نہیں جاتے۔ یہ تو ان کے دل میں دشمنی ہے ہی، لیکن یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بدعا ہے کہ آقا کے روض اقدس کی زیارت ان کو نصیب نہیں ہوتی، کوئی وہاں پر نہیں جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفن ہیں، وہاں پر اس طرف رخ کر کے یہ جو ہے روتے چلاتے ہیں۔ کئی مرتبہ جو ہے جھڑپیں ہوئی پولیس میں سعودی عرب کی، ان کی۔ تو 3 بدعائیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دی، اور 3 بدعائیں آج دیکھنے میں آتی ہے۔ اگر کوئی ان سے تعلقات ہے کسی کے تو ان کو بتاؤ اور کہو کہ راہ راست پر آ جائیں، اللہ کے احکامات پر آ جائیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آ جائیں۔